نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ آج کل ہمارا سلسلہ اس میں چل رہا ہے رمضان المبارک اور دیگر روزوں کے متعلق فقہی مسائل کا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہمارا اس سلسلے کا آخری سبق ہے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا درس۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یعنی روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے۔ اور سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اب کچھ احادیث مبارکہ۔ ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عید کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، یعنی ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اور عید الفطر کی رات، اور شعبان کی 15ویں رات۔ یہاں ذرا غور کر لیں کہ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ عید الفطر کی رات میں جو قیام کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھا جائے تو اس کے کچھ برعکس ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چاند رات کیسے منائی جاتی ہے؟ گھروں سے نکل جاتے ہیں نوجوان، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، بازاروں میں گھومتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، کھانا پینا چلتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی وہی جانے اور اللہ جانے۔ اور کس انداز میں باہر جا کے کیا کچھ کرتی ہے ہماری نوجوان نسل، اور ہمارا پیغمبر کیا فرما رہا ہے کہ اس رات میں قیام کرو، تسبیح و تحلیل کرو، حمد و ثنا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نوافل ادا کرو، درود شریف پڑھو، لیکن ہم لوگ اس کے برعکس چاند رات کو مناتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سوالیہ نشان کا جواب ہم نے اپنے آپ سے ڈھونڈنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آیا ہم ان راتوں کو کیسے گزار رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید الاضحیٰ کو نہیں کھاتے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے دن ایک راستے سے تشریف لے جاتے حضور اور واپسی پر دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، 1 یا 2 مرتبہ نہیں بلکہ بارہا پڑھی، نہ اس میں اذان ہوئی نہ ہی اقامت ہوئی۔ اور اب کچھ فقہی مسائل۔ عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادائیگی کی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ پڑھنا شرط ہے اور عیدین میں خطبہ سنت ہے۔ اگر جمعہ میں خطبہ چھوڑ دیا جائے تو جمعہ نہیں ہوتا، لیکن اگر عیدین میں خطبہ چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بلا عذر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین کا خطبہ عیدین کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ عید کے دن کچھ کام مستحب ہیں، جیسے مثال کے طور پر حجامت بنوانا، ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا کپڑا ہو تو نیا پہننا ورنہ دھلا ہوا صاف ستھرا پاک کپڑا پہننا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، مطلب ان کی تعداد جو ہے وہ طاق ہونی چاہیے، 3، 5 یا 7۔ اگر کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لینا مستحب ہے، لیکن اگر نہ کھائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کیونکہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ خوشی کا اظہار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کی طرف اطمینان سے اور وقار کے ساتھ اور نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے جانا، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا جو عام مسلمانوں میں اس کا دستور ہے، تو یہ سب چیزیں عید کے دن مستحب ہیں یہ سارے کام، اور اگر ان کو کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔
لیکن نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے، وہ چاہے عیدگاہ میں ہو یا گھر میں ہو، اس پر عید واجب ہو یا نہ ہو، ہر ایک کے لیے نفل نماز عید کی نماز سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو وہ بھی نماز عید کے بعد پڑھے، اس سے پہلے نہ پڑھے۔ اور عیدگاہ کے اندر نفل نماز پڑھنا عید کے بعد یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا چاہے تو وہ شخص گھر واپس آ کے پڑھ لے، یہ مستحب ہے۔ اور جو عید کا وقت ہے وہ بقدر ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے لے کر دوغہ کبریٰ یعنی نصف النہار شری تک، یعنی سورج جب ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے تو وہاں اس وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور نصف النہار شری یعنی دوغہ کبریٰ یعنی زوال کے وقت تک اس کا وقت رہتا ہے۔ زوال کے وقت کی میں نے تشریح اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں کی ہے، یہاں بھی تھوڑی سی کر دوں۔ ہر موسم کے اعتبار سے دن 11:30 سے لے کے دن 12:30 بجے تک کے دوران کسی بھی وقت بیچ میں زوال کا وقت ہوتا ہے، تو 11:30 سے پہلے پہلے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ عید الفطر کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھنی چاہیے، یہ مستحب ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز ذرا جلدی پڑھ لینی چاہیے، یہ مستحب ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے تو اس کو جلدی ادا کر لینا چاہیے، جبکہ عید الفطر کے بعد قربانی والا سلسلہ نہیں ہوتا تو وہ تھوڑی آرام سے بھی پڑھ لی جائے، تھوڑی دیر میں پڑھ لی جائے، لیکن زوال سے پہلے تو یہ مستحب ہے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے اور اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکانے ہیں، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کو یوں یاد رکھ لیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھے جائیں گے، اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ چھوڑے جائیں گے۔ پھر امام اعوذ باللہ بسم اللہ جہر کے ساتھ الحمد اور سورت پڑھے، پھر رکوع کرے اور دوسری رکعت میں پہلے الحمد سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرأت کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے، اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح جتنی دیر خاموش کھڑے ہونا ہوگا۔ اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی جائے اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھی جائے، لیکن اگر یہ صورتیں نہ بھی پڑھی جائیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام نے اگر 6 تکبیروں سے زیادہ تکبیریں کہی ہوں تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے گا، مگر 13 سے زیادہ میں امام کی پیروی نہیں ہوگی، اور اگر امام نے تکبیرات میں ہاتھ نہ اٹھائے ہوں تو پھر مقتدی اس کی پیروی نہیں کرے گا بلکہ ہاتھ اٹھائے گا۔ عید الفطر کے خطبہ میں صدقہ فطر کے احکام کی تعلیم دینی چاہیے امام کو، اور وہ 5 چیزیں ہیں، یعنی کس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور کون صدقہ فطر کا مستحق ہے، اور یہ کب دینا چاہیے، اور کتنا دینا چاہیے، اور کس چیز سے دینا چاہیے۔ اور مناسب یہ ہے کہ عید سے پہلے جو آخری جمعہ گزرا ہو اس جمعے میں عید الفطر اور صدقہ فطر کے متعلق احکام بیان کر دیے جائیں تاکہ لوگ ان سے واقف ہو جائیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے متعلق احکام بیان کر دیے جائیں تاکہ وہ بھی لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے۔ اگر امام نے نماز پڑھ لی ہو اور کوئی شخص باقی رہ گیا ہو، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا ہو یا شامل تو ہوا ہو مگر اس کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہو گئی ہو، تو اب اگر اس کو دوسری جگہ عید کی نماز ملتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں جا کے پڑھ لے، اور اگر وہاں نہیں ملتی تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، اس کو عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی عذر کے سبب عید کی نماز نہ ہوئی ہو، مثلا سخت بارش ہو یا ابر کے سبب چاند نہیں دیکھا گیا، یا گواہی ایسے وقت میں ملی کہ نماز ادا نہیں ہو سکتی، یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت میں ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا، تو دوسرے دن عید کی نماز پڑھ لی جائے، اور دوسرے دن بھی عید الفطر کی نماز کا وہی ٹائم ہوگا جو پہلے دن تھا،
لیکن اگر دوسرے دن بھی نماز رہ جائے تو پھر تیسرے دن نماز عید الفطر کی نہیں ہو سکتی، اور اگر عید الفطر کی نماز جان بوجھ کر بلا عذر عید کے دن چھوڑ دی جائے تو پھر دوسرے دن اس کی نماز نہیں ہو سکے گی۔ الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کے سلسلے کے تمام پروگرام مکمل کر لیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہماری اس کوشش کو توشہ آخرت بنائے اور اسے ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اپنی شان بے پایاں کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، میری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور بالخصوص ان کا ثواب میرے مرحوم والدین کو اور میرے تمام آباء و اجداد کو پہنچا کر ان کی بخشش اور مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔